حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امت کی کس طرح سفارش کریں گے، اور وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے ان کو کس طرح سے جہنم سے نکالیں گے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے بارے میں ہے۔ محترم ناظرین، جب زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ساری زمین مشرکوں سے بھر جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر قیامت کے دن کے بھیانک منظروں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سب سے عظیم منظر وہ ہے جب اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملے گا کہ وہ سور پھونکیں۔ یہ سور پھونکنا ایسا واقعہ ہوگا جو آسمان اور زمین کی ہر مخلوق کو ہلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ پہلا سور دنیا کے اختتام کی صدا ہوگا۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ لمحہ ایسا ہوگا کہ زمین اپنے اندر چھپائے ہوئے تمام مردوں اور عورتوں کو واپس باہر نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ آسمان سے ایک پانی برسائے گا تو لوگ اس سے ایسے آگیں گے جیسے سبزہ ہری گھاس اگتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن لوگ بنا کپڑوں کے اور غیر مختون بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھا کر میدان حشر کی طرف لائے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو زمین کو بالکل ہموار سپاٹ کر دیا جائے گا، سورج کو بہت قریب لا دیا جائے گا، اور خوف اور پریشانی کا ایسا عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں اور گناہوں کے انجام کی فکر میں ڈوبا ہوگا۔ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو موجودہ زمین ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا فرمائیں گے۔ یہ زمین بالکل ہموار سفید، جس پر کوئی پہاڑ، درخت یا گڑھا نہیں ہوگا۔ پھر سب لوگ میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں صحابہ کرام سے رمضان کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت اور اہمیت کو اور بھی واضح کیا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت فرماتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب کی تمنا لیے راہوں میں آنکھیں بچھائے انتظار کیا کرتے تھے، دن رات دعائیں کیا کرتے، اے اللہ، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت فرما، زمین کی تنابیں سمیٹ لے اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جلد سے جلد مدینہ پہنچا دے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ قدموں پر نثار ہوتے چلے گئے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سحری فرماتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کرتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے رہے ہوتے اور ادھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا آخری لقمہ کھا رہے ہوتے، اور جب سورج ڈوبتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور رکھ کر افطار فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آ سکے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کے وقت بکرے کی سری کھا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔
اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے کرم کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے چلے گئے اور تیاری کرنے لگے، لیکن اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا، پتہ نہیں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں۔ وہ فوراً واپس آئے اور دیکھا کہ ابھی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور فرمایا، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے کی وجہ سے اللہ نے اس وقت کو پہلے ہی ختم کر دیا تاکہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ ثابت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کرتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے سحری کیوں جاری رکھی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال اپنے انداز کے مطابق سحری کے ختم ہونے کا اعلان کر رہے تھے، جبکہ میری نظر آفتاب سورج کے اس مرکز پر تھی جہاں ابھی بھی سحری کا وقت باقی تھا، لیکن جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی تو اللہ تعالی نے ان کی قسم کو سچا کرنے کے لیے سورج کو حرکت دی اور وہاں پہنچا دیا جہاں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا تو اللہ مجھے تب تک دستیاں نکال کر دیتا رہتا جب تک میں نہ رکتا۔ سبحان اللہ! پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو دودھ، کھجور، کدو اور شوربے والی ہانڈی بہت پسند تھی۔ آپ ہمیشہ تازہ روٹی کھاتے یا پھر پھانکا فرماتے، آپ نے کبھی بھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ صرف ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر باسی روٹی کھائی، اس کے علاوہ کبھی باسی روٹی نہیں کھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ فرمایا، جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے لیے گناہوں کی معافی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا، اللہ تعالی قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سحری کا کھانا برکت والا ہے لیکن واجب نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے لگاتار روزے رکھے اور ان میں سحری کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض علماء کے نزدیک سحری کا کھانا سنت ہے اور کچھ علماء کے نزدیک مستحب، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ بغیر سحری کے بھی روزہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سحری نہ کرے یا نیند کی وجہ سے سحری چھوٹ جائے تب بھی روزہ صحیح رہے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا جائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانے کا ہے۔ پیارے دوستو، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ برکت ہے جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہے تو اسے مت چھوڑنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے وہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ، ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر نیک عمل کا اجر ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूर से रोज़ा खोलते थे। अगर ताज़ा खजूर न मिलती तो सूखी खजूर छुआरे से इफ्तार फरमाते। अगर कभी सूखी खजूर भी न मिलती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ चलो पानी पीकर इफ्तार फरमाते। एक और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा उन्हीं चीज़ों से इफ्तार फरमाते थे जो आग पर पक्की हुई न होती थीं, यानी कि फल और फ्रूट जैसी नेचुरल चीज़ों से, क्योंकि आपको इस तरह की चीज़ों से इफ्तार करना ज़्यादा पसंद था। इसलिए याद रखिए, खजूर से इफ्तार करना मुस्तहब और बेहतर है। अगर ताज़ा खजूर न मिले तो सूखी खजूर या छुआरे से रोज़ा खोलना बेहतर है। अगर छुआरे भी न मिलें तो पानी से इफ्तार करना भी सुन्नत है। इसके अलावा जूस या दूध से भी रोज़ा खोलना बेहतर है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तार में आग पर पक्की हुई चीज़ें नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इससे मना किया हो, बल्कि आपने इरशाद फरमाया, इफ्तार में आग पर पक्की हुई चीज़ें खाने से पेट को और मैदे को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा किया करते थे। मगर आजकल जो देखने में आता है वो ये है कि ज़्यादातर लोग इफ्तार में समोसे और पकोड़े ही खाना पसंद करते हैं। मगर याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा कभी नहीं करते थे। अब प्यारे दोस्तों, अब हम आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थीं और जिन्हें आप शौक से नोश फरमाते थे। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाना और पीना बहुत सादा था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू, उन चीज़ों को आप बड़े शौक से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों की सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। इसलिए आप कभी भी कच्चा प्याज और लहसुन नहीं खाते थे, क्योंकि आपको उनकी बदबू पसंद नहीं थी। याद रखिए, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ या खाना पसंद न आता तो आप बस उसे छोड़ देते थे, मगर उसे बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस भी हलाल खाने को पाते उसे तनावुल फरमा लेते। अब प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं वो 10 चीज़ें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थीं। 1. खजूर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा खजूर पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तार फरमाते थे। ताज़ा खजूर से रोज़ा खोलते थे। अगर ताज़ा खजूर न मिलती तो सूखी खजूर छुआरे से इफ्तार फरमाते थे। अगर सूखी खजूर भी ना मिलती तो पानी से इफ्तार फरमाते थे। खजूरों में भी आपको सबसे ज़्यादा अजवा खजूर पसंद थी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर होती है वो उस घर में कभी भूख नहीं होती। 2. अंगूर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था। आप अंगूर बड़े ही शौक से खाते थे, क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद फल है। 3. अनार। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक से खाते थे। आपने फरमाया, अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। 4. इंजीर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा इंजीर भी है। आपने फरमाया, इंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वो इंजीर की तरह होंगे। उनमें इंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा, ना ही कोई गुठली। आपने ये भी फरमाया कि इंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। 5. तरबूज। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ मिलाकर खाते थे। 6. दूध। प्यारे दोस्तों, दूध भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा थी। आपको दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। 7. शहद। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे। शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई बार आया है। 8. गोश्त। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया, दुनिया और जन्नत दोनों जगह सभी खानों का सरदार गोश्त होगा।
आपको शोरबे वाला गोश्त ज्यादा पसंद था। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शोरबे वाले और भुने हुए गोश्त को ज्यादा शौक से तनावुल फरमाते थे। 9 जौ की रोटी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे। बिना छने हुए आटे की मोटी रोटी तनावुल फरमाते थे। 10 चावल। प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप चावल को बड़े शौक से खाते थे। आपने फरमाया, अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी है। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलकर सहरी और इफ्तारी करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी तरीके से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।